بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج حضرت امام حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایمان افروز واقعہ آپ لوگ کی سماعتوں کے گوش گزار کروں گا۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے بادشاہ جو وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متقدر تھے، وہ بھی امام کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے۔ پھر یوں ہوا کہ امام احمد بن حنبل مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا، پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی یہ شان تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اسی طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز سے بھوکے ہوں۔ باقی لوگ کھانا کھا کے اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ امام شافعی نے تو ان کی بہت تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہ مگویاں ہونے لگی، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک مصلح بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجے کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی لا کر رکھ دیا، تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانوں میں افسوسناک ماحول ہو گیا ہے، صبح 8-9 بجے اٹھنا ہمارا عام معمول بن چکا ہے، اور کئی لوگ تو اس سے بھی تاخیر سے اٹھتے ہیں۔ اور جو علماء اور صالح تھے وہ تو رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں اس کمرے میں آئیں تو وہاں دیکھتی ہیں کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، سب کچھ جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی رکھا تھا۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھانا کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جبکہ فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو تو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا، رات کو ہم نے وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال نہیں آئیں۔ کیا بات ہے، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد
بن حنبل رحمہ تعالی نے فرمایا، حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چمک رہا تھا، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکتا ہے کھا لیا۔ اس لیے اس کے کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا تھا، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ کھانا کھایا جا سکتا میں نے کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے بھی کھانے کی سکت نہ تھی تو میں کھاتا گیا۔ پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ سریع الہضم ہو جاتا ہے اور اندر جا کے جزء بدن ہو جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر بھی محسوس کیا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ سونے کو اور آرام کرنے کو میری طبیعت چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ میں سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا۔ لیٹتے لیٹتے قرآن اور حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی، اور اسی رات میں قرآن و حدیث سے 100 مسائل کا حل تلاش کر لیا۔ وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی بھی میرے ذہن میں نہ آئے تھے اور نہ ہی ان کی طرف میرا کبھی خیال کیا ہو، لیکن جب آج رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اثرات میرے سامنے کھلے ہوئے ہوں۔ تمام مسائل کی تفصیلات اور جوابات میرے ذہن میں آتے جا رہے تھے، اور صبح تک میں مسائل کا حل جانچتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کی ضرورت پیش آئی نہ مسواک کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا تم ان سے معافی مانگو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک دے دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔